الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں مسافر بنا کے بھیجا ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کا یہاں امتحان ہے، غریب کا بھی امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے، مرد کا بھی امتحان ہے، عورت کا بھی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں خیر سے بھی آزماؤں گا اور میں تمہیں شر سے بھی آزماؤں گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت پیسہ دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ دیکھوں کہ یہ اکڑتا تو نہیں ہے، کہیں اس میں اکڑ تو نہیں آتی، کہیں یہ بخل تو نہیں کرتا، کہیں یہ مال کو اپنی ملکیت سمجھ کے سارا مال اپنی خواہشات پہ تو خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غریب کر کے بھی آزماتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مال کم دیتا ہے، رزق کم دیتا ہے، روزی کم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کرائے کا مکان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بے روزگار کر دیتا ہے، مختلف طریقے سے اس پہ تنگیوں کے حالات آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ اور میری بندی صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہیں واویلا تو نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے معزز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو غریب رکھا۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نبی کی ساری زندگی تنگیوں میں، غربت میں اور پریشانیوں میں اور حالات میں اور دکھوں میں گزری ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی دنیا سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ پھر جب آپ 4-5 سال کے ہوئے، چلنے جیسے ہوئے، تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ 6 سال کے تھے، 5 سال کے تھے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کو آپ کے دادا نے اپنی گود لیا ہوا تھا، تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بڑے بڑے سہارے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں آپ سے لے لیا۔ آپ کو پھر اپنے چچا نے لے لیا، لیکن حضرت ابو طالب کی جو کنڈیشن تھی وہ کافی کمزور تھی، وہ بہت غریب تھے، اس لیے ہمارے نبی کو بچپن میں مزدوری کرنی پڑی۔ مکے والوں کی بکریاں آپ لے جاتے تھے اور وہ جا کے چراتے تھے، اس سے وہ تھوڑے سے پیسے دے دیتے تھے جس سے آپ اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے نبی نے ساری زندگی غربت میں اور تنگیوں میں اور تکلیفوں میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگیوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، بھوک کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، فاقے کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، بیماریوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر مال مل جائے، عزت مل جائے، حسن مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تونگری مل جائے، تو انسان کو اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے اور غربت آ جائے، تو اس پہ انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، واویلا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز تھے، لیکن آپ کے گھرانے کا حال یہ تھا کہ کئی دن آپ کے ایسے گزر جاتے تھے
کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی درخت، کوئی پھلدار درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے سے گزرا جاتا ہے تو اس درخت سے کچھ پھل پرندوں کی چونچ لگ کے بھی نیچے گر جاتا ہے، بہت سارے پھل گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اس طرح گزر رہے تھے، ایک درخت کے پاس سے، کھجوروں کا درخت تھا، اور اس پر سے کھجوریں زمین پہ کچھ گری ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ لیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جلدی سے وہ کھجوریں اٹھائیں اور انہیں کپڑے سے صاف کر کے ان کو کھانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، عبداللہ اما تشتہی، کیا تجھے ضرورت نہیں ہے؟ کیا تو نہیں کھائے گا کھجوریں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بل انا اشتہی، اور میں تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے بڑی ضرورت ہے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھی صبح ہے، 3 دن پورے ہو گئے، چوتھی صبح شروع ہو گئی اور میرے پیٹ میں کوئی کھانے کی چیز داخل نہیں ہوئی۔ اتنی غربت تو آج کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے واویلا مچا رکھا ہے مہنگائی کا، واویلا مچا رکھا ہے غربت کا، واویلا مچا رکھا ہے پریشانی کا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، 4 دن آپ کو گزر رہے ہیں اور آپ کو کھانے کے لیے کھجور بھی میسر نہیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، وہ ہمارے نبی کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ مجھے ذوف نظر آ رہا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا، تو رنگ پیلا تو پڑے گا۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، 20 دفعہ آپ پہ یہ حالات آئے کہ آپ 3 دن کچھ کھا نہیں پاتے تھے، اتنی آپ کے گھر میں تنگی اور اتنا فقر و فاقہ تھا۔ یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک تسلی تھی، اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھا، اس لیے کہ اس امت کے اکثر لوگ غریب ہیں اور ہمیشہ غریب رہیں گے۔ اس امت کے اکثر لوگ غریب ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو غریب بنایا تاکہ اس امت کا غریب پریشان نہ ہو، اس امت کا غریب مایوس نہ ہو، اس امت کا غریب اپنی غربت کو دل پہ نہ لے لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سن کر پڑھ کر اس کے دل کو حوصلہ ہو کہ کوئی نہیں، میرے نبی بھی اگر غریب ہوئے اور مجھ پہ غربت آ گئی تو کیا ہوا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی دینے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج میرے گھر میں کئی دن کے بعد روٹی پکی تھی، جب میں روٹی پکا کے تیار ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں کھاؤں، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھی تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں میرے ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، لہٰذا پہلے آپ کی خدمت میں لائی ہوں، آپ کھائیں گے پھر جا کے میں بھی کھاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹی کے ہاتھ سے روٹی لی، ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام، میری بچی یہ آج پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ اتنے لمبے فاقے، یہاں تو اگر ناشتہ نہ کریں تو دوپہر کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہ کھائیں تو شام کو ٹانگیں دکھنے لگ جاتی ہیں، پیٹ کمر کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ نے فاقہ اٹھایا اور کوئی واویلا نہیں، کوئی ناشکری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ آپ سو نہیں رہے، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، اور کبھی آپ کی ہائے بھی نکل جاتی ہے۔ اچانک لیٹے لیٹے آپ نے اپنی چارپائی سے اپنی ایک ٹانگ کو نیچے اتار لیا اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی سے چپکا دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یوں کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج آقا کو فاقہ نہیں سونے دے رہا، بھوک نہیں سونے دے رہی، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی نا، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رونے لگ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا کر لیتے کہ اللہ آپ کو کم از کم روٹی تو دے دیا کرے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی سونے چاندی کے محلات ہوں، لیکن کم از کم اتنی روٹی تو ہو نا کہ جس سے رات کو میٹھی نیند آ جائے کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں کبھی بھی اللہ سے روٹی نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان پہ بڑی آزمائشیں آئیں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے پیچھے رہ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح صبر کروں اور اللہ پاک کے قرب کے درجات کو طے کروں۔
میری ماؤں بہنوں، اللہ پاک غربت سے بھی آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، جو اس میں آزمائش کے تصور سے چلے گا، آزمائش کے نظریے سے چلے گا، آزمائش کے ذہن سے چلے گا، اس کے لیے اس دنیا میں چلنا آسان ہوگا۔ جب انسان آزمائش کے ذہن سے نہیں چلتا تو اوروں کو دیکھا دیکھی پریشان ہوتا رہتا ہے۔ ان کی دکان اتنی بڑی، ہماری دکان اتنی چھوٹی، ان کی بچیوں کے اتنے اچھے اچھے رشتے ہو گئے، ہماری بیٹی کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے کپڑے اتنے اچھے، ہمارے کپڑے اتنے سیدھے سادے، ان کا گھر اتنا بڑا، ہمارا گھر تو ہے ہی کرائے کا، ہمارا گھر تو ہے ہی چھوٹا سا۔ یہی چیزیں سوچ سوچ کے آج لوگ گھٹے چلے جا رہے ہیں، آج لوگوں کی جان جا رہی ہے، آج لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس بات کو سوچیں کہ یہ دنیا آزمائش ہے، کسی کو اللہ نے محل دے کے آزمایا، کسی کو اللہ نے کرائے کا مکان دے کے چھوٹے سے مکان میں ٹھہرا کے آزمایا، کسی کو اللہ نے مال دے کے آزمایا، کسی کو اللہ نے غریب کر کے آزمایا، کسی کو اللہ نے بڑی نوکری دے کے آزمایا، کسی کو اللہ نے بے روزگار کر کے آزمایا۔ یہ سب اللہ پاک کے امتحان ہیں، اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے میری بندیاں مجھے راضی کرتی ہیں یا نہیں کرتے، اور میرے بھیجے ہوئے حال پہ راضی ہیں یا ان کو اعتراض ہے۔ اور ایک آزمائش ہے غریب کر کے، ایک آزمائش ہے مالدار کر کے۔ غربت کی جو آزمائش ہے وہ آسان ہے، مالداری کی جو آزمائش ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں، جب انسان غریب ہوتا ہے، جب انسان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جب انسان چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، جب انسان پریشانیوں میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا دھیان اللہ پاک کی طرف زیادہ جاتا ہے، اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف زیادہ جاتی ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے بچوں کا دکھ ہے، اس کے بچوں کی بھوک ہے، اس کے سامنے اس کا قرضہ ہے، اس کے سامنے اس کا چھوٹا سا مکان ہے۔ اس کو یہی چیز رلاتی ہے کہ ہائے میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اگر میں اسی حال میں مر گیا میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو رل جائیں گے، نہ میں نے ان کے لیے کوئی پراپرٹی بنائی، نہ میں نے ان کے لیے کوئی مال بنایا۔ یہی چیزیں سوچ کے اس کو دعا میں رونا آتا ہے، اور اللہ مال دیتا ہے تو عام طور سے لوگ اکڑ جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، عیاشی میں، بدماشی میں، برائی میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو پہلے غریب تھے، اللہ نے مال دیا، پہلے نمازی تھے، پہلے ان کے گھر میں مصلی تھے، پہلے ان کے گھر میں تسبیح تھی، پہلے ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت تھی، اللہ نے مال دے دیا، ایسے باغی ہو گئے کہ اب ان کے رات کو کھانے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، پارکوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور نہ نماز کا خیال آتا ہے نہ قرآن کا خیال آتا ہے۔ دنیا آزمائش ہے، اس کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ہم سب کے سب امتحان میں چل رہے ہیں، اور امتحان ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہے، امتحان ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ امتحان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوگی، جب انسان دنیا سے جانے لگے گا، جب انسان دنیا سے جانے لگے گا تو اس کا رزلٹ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جس نے دنیا میں شکر والی اور صبر والی زندگی گزاری ہوگی، مرتے ہی ان کے مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں ناشکری کی، بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، مرتے ہی ان کی سزا شروع ہو جائے گی، پکڑ شروع ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو 500 فرشتے، اگر وہ نیک مرد ہے، نیک عورت ہے، 500 فرشتے اسے لینے آتے ہیں، 500 فرشتے اسے لینے آتے ہیں، جیسے دلہن کو لینے آتی ہے نا بارات، اس طرح 500 فرشتے اس مرد کو، اس عورت کو لینے آتے ہیں، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ اس کو یہاں سے لے جاتے ہیں، آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے اسے اللہ سے ملاتے ہیں، اور پھر اس کو اعلیٰ علیین میں، جنت کا ایک مقام ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیتے ہیں جب تک کہ قیامت قائم ہو۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے، جو نافرمان مرد اور نافرمان عورت ہوتی ہے، دنیا میں اللہ یاد ہی نہیں تھا ان کو، یا تو وہ دنیا کے چکروں میں رہے، اللہ کی ناشکری کرتے رہے، بے صبری کی زندگی گزارتے رہے، نہ ان کو نماز کی فکر، نہ ان کو قرآن کی فکر، نہ ان کو تلاوت کی فکر، نہ ان کو ذکر کی فکر، نہ ان کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ سارا دن بس ٹی وی لگا ہوا ہے، سارا دن ٹی وی دیکھ رہی ہیں، LCD لگی ہوئی ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور موبائل میں گانے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا برائیاں کر رہے ہیں۔ ایسے انسان کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، فرشتے اسے جہنم کی دھمکیاں دیتے ہیں، جہنم کے انگاروں سے اسے جلاتے ہیں، اور اس کو مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور اسی طرح مار کے اس کو سجین میں داخل کر دیتے ہیں،
اور اس کی قبر جہنم کی آگ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، لوگ تو جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر اس مرنے والی کی قبر بھٹی بن گئی ہے یا جنت کا باغیچہ بن گئی ہے، جنت کا باغیچہ بن گئی ہے۔ اس لیے یہ دنیا آزمائش ہے، اس کو آزمائش ہی سمجھ کر ہمیں اس دنیا میں چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دھمکی ہے یہ۔ ایک آدمی ساری زندگی مسلمان رہا، ایک عورت ساری زندگی مسلمان رہی، اس کا نام بھی مریم اور زینب اور کلثوم اور فاطمہ، اتنے اچھے اچھے نام، لیکن بے نمازی ہو کر مری ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے فرعون کے ساتھ اٹھائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی قبر جہنم کی آگ کا گڑھا بن جائے گی۔ 99 سانپ اس پہ مسلط کیے جائیں گے جو سارا دن اس کو ڈستے رہیں گے، اس کو قیمہ بناتے رہیں گے، اس کو آگ لگتی رہے گی۔ یہ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے بے نمازی جب مرتا ہے اس کو اتنی پیاس لگتی ہے اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اتنی پیاس لگتی ہے بے نمازی کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ نہیں میری ماں و بہنوں، نماز پڑھنا فرض عین ہے، نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ساری زندگی آپ نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اور نماز تو اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز تو اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو مرد جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اللہ پاک سے خصوصی ملاقات ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہو جائے، نماز میں کھڑی ہو جائے۔ اللہ پاک سے اس کی خصوصی میٹنگ شروع ہو گئی، خصوصی ملاقات شروع ہو گئی۔ بزرگوں سے الگ سے ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، میں بزرگوں سے الگ ملوں، اپنے دل کے دکھ سناؤں، پھر ان سے وظیفہ لوں اور ان سے دعا کراؤں۔ اللہ پاک سے خصوصی ملاقات ہے نماز میں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے اس کی اللہ پاک سے خصوصی ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ اور نماز کے بعد اللہ پاک ضرور دعا قبول کرتے ہیں، ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے نماز پہ، ورنہ نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے اتنی محبت تھی، نماز کا اتنا رجحان تھا، نماز کا اتنا شغف تھا کہ بعض دفعہ عشاء کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھتیں اور چل سو چل قرآن پڑھتے فجر کی اذان ہو جاتی تھی، فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ اتنا اللہ سے لگاؤ تھا، ایسا نماز کا شوق تھا۔ اور پہلے تھا، یہ جب سے موبائل آئے ہیں اور جب سے گھروں میں ٹی وی آئے ہیں اور جب سے گھروں میں کیبل چلے ہیں، جب سے گھروں میں یہ ڈش چلے ہیں، جب سے گھروں میں یہ مختلف چینل سے ڈرامے اور فلمیں آئی ہیں، تب سے ہمارے دلوں کی دنیا اتنی اجڑ گئی ہے کہ نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ورنہ مسلمان کا دل تو نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ اذان سنتے ہی مسلمان بے قرار ہو جاتا ہے کہ کب ملوں اللہ سے۔ جیسے بچوں کے اسکول میں بیل بجے نا چھٹی کی، تو وہ کیسے بھاگے دستے لے کے خوشی خوشی چیختے چلاتے باہر نکلتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو گھنٹے کا انتظار تھا، بیل کا انتظار تھا۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت اسی طرح اذان پہ خوش ہوتے ہیں، اذان ہوتے ہی مسلمانوں کی عید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، ابھی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 نمازیں ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہیں، اور رات کو جلدی سونے کا نظام بنائیں تاکہ فجر کی نماز میں ہماری آنکھ کھلا کرے۔ یہ سارا حیدرآباد، اس کے 90% سے بھی زیادہ لوگ فجر میں نہیں اٹھتے۔ 90% تو ویسے ہی بے نمازی ہیں، فجر میں تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ 95 سے بھی زیادہ فیصد لوگ ایسے ہیں جو فجر میں نہیں اٹھتے، 4 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے۔
کتنے نوجوان بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جو عام طور پہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں نماز تو ساری پڑھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں انکل 4 نمازیں ہیں، 5ویں نہیں، اس لیے کہ امی بھی نہیں اٹھتی، ابو بھی نہیں اٹھتے۔ فجر کی نماز پڑھنا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر میں اور عشاء میں کیا اجر ہے تو لوگ سرین کے بل گھسٹ کے بھی مسجد میں آئیں، گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی مسجد میں آئیں۔ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، گھسٹ کے بھی وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ نماز فجر کی نماز اور مغرب کی اور عشاء کی نماز میں اتنا اللہ اجر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یوں سمجھیں گویا ساری رات اس کی عبادت میں گزر گئی۔ اس لیے فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر کی نماز میں سستی کرنے والے ہمیشہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیشہ بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور جو آدمی فجر میں نہیں اٹھتا اس کا سارا دن منحوس ہوتا ہے، سارا دن اس کے چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، اس کو ٹینشن رہتی ہے، اس کا دماغ معوف رہتا ہے جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا۔ اس لیے 5 نمازیں اہتمام سے پڑھیں اور اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں جلدی سونے کا نظام بنائیں، جلدی سونے کا نظام بنائیں۔ یہ جو ہمارا کراچی ہے اور حیدرآباد ہے، ان 2 شہروں میں خصوصاً، اور اب اس کا اثر پورے سندھ میں پڑ رہا ہے اور سارے ملک میں جا رہا ہے، خصوصاً ان 2 شہروں کے لوگ رات کو جلدی نہیں سوتے، دیر ہو جاتی ہے، 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، 3 بھی بج جاتے ہیں، اس کے بعد سوتے ہیں۔ بتائیے کیسے اٹھیں گے صبح کو؟ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے لیٹ گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی اس وقت نہ سویا کر، اس وقت نہ سویا کر، اللہ پاک کے ہاں سے صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ اور علماء نے فجر کے بعد سونے کو مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا۔ یہ جب سے بجلی آئی ہے، جب سے یہ روشنیاں آئی ہیں، تب سے ان روشنیوں کی وجہ سے لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ اب پہلے اندھیرا چھا جاتا تھا تو لوگ جلدی سو جاتے تھے، اب رات کو بھی جیسے دن کا سا سما ہوتا ہے، اس لیے لوگ جاگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں رات کو جلدی سونے کا نظام بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد ڈنڈا لے کر نکلتے تھے، جس مسلمان کو جاگا ہوا دیکھتے تھے اس کو ڈنڈا مارتے تھے اور کہتے تھے جب تو جلدی نہیں سوئے گا تو صبح کو کیسے اٹھے گا؟ اس لیے یہ عورتیں اپنے گھروں میں رات کو جلدی سونے کا نظام بنائیں۔ عورتیں اگر چاہیں تو بن سکتا ہے، جلدی سونے کا نظام بنائیں۔ مغرب کے بعد اپنے مردوں کو کھانا کھلا دیا کریں، اور ہم مغرب کے بعد رات کا کھانا کھانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مغرب کے بعد کھانا کھانا سنت ہے، عشاء کے بعد کھانا سنت نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے رات کا کھانا کھا کے سویا مت کرو، اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو نیکی کو دل نہیں کرتا، برائی کو دل کرتا ہے۔ نماز میں دل نہیں لگے گا، قرآن میں دل نہیں لگے گا، دعا میں دل نہیں لگے گا، نیکی کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، دل ہی نہیں چاہے گا۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کا کھانا کھا کے سونا، اس سے بہت سی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اللہ سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے مغرب کے بعد کھانا کھا لیں اور عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کا گھروں میں نظام بنائیں تاکہ سارا گھر فجر میں اٹھے۔ خدائے پاک کی قسم آپ آزما کے تو دیکھیں، جس گھر کے سارے افراد فجر میں اٹھتے ہوں اس گھر میں عجیب سکون ہوتا ہے، عجیب سکون ہوتا ہے۔ اور پھر فجر کے بعد سوئیں نہیں، بلکہ فجر کے بعد سارا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھے، عورتیں بھی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوں، بچے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں۔ آج سے 30-40 برس پہلے یہی گھر کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ لوگ اپنی دکانوں پہ تلاوت کیے بغیر نہیں جاتے تھے، اپنے کام کاج پہ تلاوت کیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اب تو رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو فجر میں اٹھتے نہیں، ایسے ہی منہ اٹھا کے دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ دن کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہونی چاہیے، اس سے سارا دن پرسکون ہوگا۔ یہ اپنے گھروں کا نظام آپ ساری عورتیں بنانے کی نیت کریں اور اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں،
فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، روزانہ اپنے گھروں میں 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اللہ جتنی توفیق دے سارا گھر جمع ہو کے آپس میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، ایک پڑھے دوسرے سارے سنیں۔ اس سے آپ کے گھروں میں جو بے دینی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور سارا گھر نمازی اور سارے گھر میں دین آ جائے گا۔ اس کا اہتمام کریں۔ اور گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، اپنے گھروں میں درود پاک کی مجلس قائم کریں، درود پاک کی مجلس قائم کریں۔ درود پاک کی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد آپس میں جمع ہوں اور بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گھٹیوں پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کر لیا کریں۔ جس گھر میں درود پاک روزانہ کٹھے جمع ہو کے پڑھا جائے گا اس گھر سے نفرتیں ختم، بے برکتی ختم، شیطانی اثرات ختم اور آپس کی لڑائیاں جھگڑے ختم، اس گھر میں اللہ پاک برکتوں کا نظام چلائے گا۔ کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے عیب نہ اٹھائیں، کسی کے پردے نہ اٹھائیں، سب پہ چادر ڈالیں، سب کو چھپائیں۔ جو اوروں کو چھپائے گا اللہ اس کو چھپائے گا۔ یہ ہمارے گھروں کا نظام ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو سنت والا لباس پہنائیں۔ عام طور سے آج کل لوگ چونکہ غربت زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، لوگ اپنے بچوں کو ریڈی میڈ کپڑے پہناتے ہیں جو کہ سستے ہوتے ہیں اور وہ سب کفار کے طریقے پہ سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیسے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کافروں کے کپڑے پہناتے ہیں۔ یہ بچے قیامت کے دن ان ماؤں کا بھی گریبان پکڑیں گے، ان باپوں کا بھی پکڑیں گے۔ اس لیے 10 جوڑے اگر آپ کو مل رہے ہیں ریڈی میڈ کے سستے تو اس کی بجائے 2 جوڑے لے لیں اور وہ سنت کے مطابق سلوا لیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے گھروں میں بچوں کی دینی تربیت کریں، کوئی بچہ ننگے سر نہ ہو، کوئی بچی ننگے سر نہ ہو، سب کے سروں پہ اسکارف ہو، سارے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہوں۔ بچہ گالی نہ دے، بچہ گھر میں داخل ہو کے سلام کرے، سورہ اخلاص پڑھے اور ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ ہمارے گھروں میں ہوگا یقین جانیے اللہ ہمارے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا دے گا، گھروں میں محبتیں آ جائیں گی، آخرت بن جائے گی، اللہ راضی ہوگا اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔